بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کی نشانیوں کے بارے میں۔ اگرچہ لیلۃ القدر کا نہیں پتہ چلتا کہ کون سی رات ہے، لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ احادیث کی روشنی میں دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی سورج تو نظر آتا ہے مگر اس کی شعاعیں نظر نہیں آتی، یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھال سے تشبیہ دی، لیکن کنارہ اس لیے کیونکہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا، ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، یعنی سورج کی نشانی بتائی گئی، مگر سورج تو تب نظر آتا ہے جب وہ رات گزر جاتی ہے۔ اسی لیے اس بات پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں رات تھی یا فلاں رات تھی، بلکہ توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ان سے کہا گیا کہ ابن عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح کو 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ اس کا سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال 27 کی رات ہی شب قدر ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر سال ہی 27 کی رات کو شب قدر ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو اس میں کیا کہوں، یعنی کون سی خاص دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بخشش کی دعا کرنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں ہی ایک پوری سورت سورہ قدر نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت لے کر اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی زمین پر جتنی کنکریوں کی تعداد ہے اس سے بھی بہت زیادہ تعداد میں فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں۔ اس رات میں ایک بھی اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔
یعنی اگر آپ تسبیح کریں، لمبا قیام کریں یا صدقہ و خیرات کریں، کوئی بھی عبادت کا کام کریں، تو وہ عام دنوں میں کرنے سے بہت زیادہ افضل ہے، اور وہ 1000 ماہ کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کو پانے کے لیے اپنے تمام غیر ضروری اعمال کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اور شب قدر کو تلاش کرنے کی نیت سے راتوں کو قیام کریں، تاکہ وہ افضل ترین رات پا لیں اور اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا اجر جمع کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔